السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہماری نیو آڈیو بک سیریز میں کہ جس کا عنوان ہے شرح حدیث جنود عقل و جہل، امام خمینی کی گہرے معانیوں پر مبنی تشریحات کے ساتھ۔ بسم اللہ کرتے ہیں اس کتاب کا۔ آپ کو جتنی بھی اس کی پارٹس ہوں گے وہ پلے لسٹ بنا میں شرح حدیث جنود عقل و جہل میں انشاءاللہ کے مل جائے گی۔ آج انشاءاللہ کہ اس کتاب کا حصہ نمبر 12واں پیش ہوگا۔ رفق عقل کا لشکری اور فطرت مخمورہ کا لازمہ ہے، جبکہ خرق جہل اور ابلیس کا لشکری اور فطرت محجوبہ کا لازمہ ہے۔ یہ نقطہ اس وقت واضح ہوگا کہ جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ رفق اور مدارات نرمی، مصاحبت اور رفاقت رحمت رحمانیہ کے جلوے اور آثار ہیں۔ جس دل کے اندر رحمت خداوندی جلوہ گر ہو جائے اور جو دل اللہ کے بندوں کی طرف رحم اور کرم کی نظر دیکھے، وہ دل گزشتہ فصل میں مذکورہ تمام حالات اور مراحل میں دوسرے انسانوں کے ساتھ اجتماعی زندگی میں نرمی اور مدارات کا مظاہرہ کرے گا، بلکہ وہ انسانوں سے پرے حیوانوں کے ساتھ نیز نوکروں اور غلاموں کے ساتھ، خصوصاً رشتہ داروں اور ہمسایوں کے ساتھ، خلاصہ یہ کہ تمام لوگوں کے ساتھ نرمی، رحم، عطوفت اور شفقت کا سلوک کرے گا۔ اسی طرح لوگوں کی تعلیم و تربیت، رہنمائی، امر بالمعروف نہی عن منکر کا فریضہ انجام دینے کی وجہ بھی رحم اور شفقت کا جذبہ ہوگا۔ اس بات میں شک کی گنجائش نہیں کہ جو چیز رحمت خداوندی کے نور کے پرتو سے وجود میں آئے وہ نرمی اور رفق اور مدارات کے ساتھ انجام پائے گی۔ اس میں سختی، تندی اور اس قسم کی چیزوں کا شائبہ بھی نہیں ہوگا۔ اس تمہید سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نرمی کا تعلق فطرت سلیم یعنی فطرت مخمورہ سے ہے، اور نرمی فطرت خداوندی کا لازمہ ہے، کیونکہ تمام بنی نوع انسان کے قلوب فطری طور پر رحم اور عطوفت سے مخمور اور معمور ہوتے ہیں۔ یہ پوری کائنات رحمان کے رحم کی تصویر ہے۔ اس لیے اہل معرفت فرماتے ہیں کہ خدائے رحمان و رحیم کی رحمت عالم وجود کی چابی ہے۔ اسی طرح اس کا رحم و کرم نزول کتاب کی بھی اصلی وجہ ہے۔ جس دل میں بندگان خدا کی عداوت موجود ہو اور جو لوگوں کے ساتھ سختی اور تندی سے پیش آتا ہو، وہ فطرت خداوندی سے دور ہے۔ دنیا اور اس کی رنگینیوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اور حب نفس، خود پسندی، خود بینی کی غلاظتوں سے آلودہ ہونے کی بنا پر اس کی فطرت تاریک اور محجوب ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازیں اللہ کی محبت جس کا تعلق فطرت اصلیہ سے ہے، جس کا لازمہ اس کی نشانیوں اور اس کی مخلوقات سے محبت ہے، محبت کا لازمہ رفق اور مدارات اور نرمی اور شفقت ہے۔ بنابراین رفق فطرت مخمورہ کا لازمہ ہے، جبکہ خرق کے جو رفق کی ضد ہے محجوبیت کا لازمہ ہے۔ موضوع بحث کے بارے میں بعض احادیث کا اجمالی بیان۔ محمد بن یعقوب کلینی اپنی سند کے ساتھ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی اور شفقت کو پسند کرتا ہے۔ وہ نرمی پر وہ جزا دیتا ہے کہ جو سختی پر نہیں دیتا۔ تقریباً اسی مضمون کی کئی اور احادیث بھی منقول ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے ساتھ تمام امور میں نرمی اور رفق کا سلوک کرتا ہے، یہاں تک کہ شریعتوں کے احکام بھی عین نرمی پر مبنی ہیں، کیونکہ شریعت کامیابی اور کمال تک رسائی کے راستے کی رہنمائی سے عبارت ہے۔ اسی طرح سرکشوں کی تادیب اور حدود و تعزیرات کی قانون سازی بندوں کے ساتھ مکمل نرمی اور شفقت کی دلیل ہیں، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو یہ خرق اور خرابی کا موجب ہوگا، یہاں تک کہ ان کا ارتکاب کرنے والے کے لیے بھی، کہ جب نرمی سختی کی موجب بنے تو سختی نرمی کی موجب بنے گی، جیسا کہ حدیث میں مذکور ہے۔ بلکہ اسباب اور نتائج سے آگاہی رکھنے والوں کے نزدیک اخروی عذاب بھی رفق اور رحمت ہے۔ امام باقر علیہ السلام کی حدیث میں یہ جو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ رفق کی وجہ سے وہ کچھ عطا کرتا ہے کہ جو عنف یعنی سختی پر عطا نہیں فرماتا، یہ اس بات کی دلیل ہے جس کا ذکر دوسری فصل میں تفصیل سے ہوا۔ کافی شریف کی ایک اور حدیث کے مطابق راوی کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا کہ جو شخص اپنے کاموں میں رفق اور مدارات سے کام لے، وہ لوگوں سے جو چاہے گا وہ پائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ بے شک نرمی اور رفق میں زیادتی اور برکت ہے، جو شخص رفق سے محروم ہوا ہو بھلائی سے محروم ہوا۔ محمد بن یعقوب کلینی
حضرت امام باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس کی قسمت میں رفق لکھی جائے اس کی قسمت میں ایمان لکھا جاتا ہے۔ ابو جعفر الباقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا ہر چیز کا ایک تالا ہوتا ہے اور ایمان کا تالا رفق اور نرمی ہے۔ یہ دونوں احادیثیں قبل ازیں ذکر شدہ بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نفس کی ریاضت اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے نفس کے ساتھ نرمی، رفق اور مدارات کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ جب آپ نفس کے ساتھ نرمی برتیں گے تو نفس عبادت اور اطاعت سے مانوس ہو جائے گا۔ اس انس و محبت کے باعث اسے ذات حق کے ساتھ لگاؤ ہو جائے گا اور اسی لگاؤ کے باعث معرف الہیہ کا دروازہ کھل جاتا ہے کہ جو ایمان کا سرچشمہ ہے۔ اس کے برعکس سخت گیری اور تندی کا ہے اس بات کا باعث بنتا ہے کہ روح کا ذائقہ عبادت اور عبودیت کو تلخ اور ناگوار محسوس کرے، جس کے باعث دل حق سے روگرداں ہو جاتا ہے۔ بس معلوم ہوا کہ ایمان کا تالا رفق ہے، جسے رفق حاصل ہو جائے اسے ایمان بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ محمد بن یعقوب کلینی نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں کہیں بھی دو افراد میں دوستی ہو جائے، ان دونوں میں سے زیادہ اجر اور ثواب کا حامل اور اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب وہ ہے کہ جو اپنے ساتھی کے ساتھ زیادہ نرم خو ہو۔ عمر بن حنظلہ حضرت امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ امام عمر بن حنظلہ سے فرماتے ہیں کہ اے عمر، ہمارے شیعوں پر زبردستی مت کرو بلکہ ان سے نرمی کرو، کیونکہ جو چیز تم برداشت کرتے ہو اسے دوسرے لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ حدیث خاص کے لیے ایک حکم عام ہے، لیکن لوگ علوم اور معارف اور ظاہری اور باطنی اعمال کے تحمل کرنے میں مختلف ہوتے ہیں۔ بنابراین ہر کسی کے سامنے ہر علم کو فاش نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً معارف الہیہ سے مربوط علوم۔ معارف الہیہ اور توحید کے اسرار کو ان کے اہل افراد کے پاس محفوظ ہونا چاہیے۔ بہت سی گمراہیاں، گمراہ کن افکار، تکفیر کے فتوے یہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ عام لوگ یہاں تک کہ ظاہری علوم کے حامل علماء علوم الہیہ سے پرہیز کرتے ہیں، معارف اور حقائق کے نزدیک جانے کی کوشش نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ظاہر بین دانشوروں اور ارباب ذوق نے یا رسمی علم اور عرفان کے حامل بعض افراد نے پردہ دری کی اور پاکیزہ علوم کو قبیح اور نازیبہ الفاظ کے روپ میں پیش کیا۔ یوں وہ قرآن اور حدیث کے انداز بیان سے دور ہو گئے، حالانکہ وہی چیزیں کتاب اللہ اور ائمہ ہدی علیہم السلام کی احادیث میں بطور اتم اور اکمل موجود ہیں، لیکن ان لوگوں نے ان کو غلط انداز میں پیش کیا۔ اس وجہ سے ظاہر بین لوگوں کے مزاج اس سے متنفر ہو گئے۔ ان لوگوں میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ مغز کو چھلکے سے، باطن کو ظاہر سے اور معنی کو لفظ سے الگ کریں، اسی لیے وہ سرے سے ان علوم اور علوم و مفاہیم کی ہی مخالف ہو جاتے ہیں۔ شاید اسی نقطے کی طرف اشارہ ہو اور وہ احادیث کہ جن میں ایمان کو 7 حصوں یا 10 درجوں یا 49 اجزاء میں تقسیم کیا گیا ہے، فرمایا گیا ہے کہ جو ایک حصے کا حامل ہو اس پر 2 حصوں کو نہیں ٹھوسنا چاہیے، اور جو شخص 2 حصوں کا حامل ہو اس پر 3 حصوں کو لادنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ دیگر درجات کے حامل افراد کا بھی یہی حال ہے۔ چونکہ ایمان کے درجات میں اختلاف کی وجہ ہے، اعمال کے درجات میں نیز اعمال کو انجام دینے کی طاقت اور اعمال کی طرف شوق اور رغبت کے درجات میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ اسی لیے احادیث شریفہ میں سمجھانے کے لیے ایک مثال مذکور ہے، جو یہ ہے کہ کسی مسلمان نے ایک عیسائی کو اسلام کی دعوت دی اور اس نے اسلام قبول کیا۔ صبح کے وقت مسلمان نے آ کر اس نو مسلم کو جگایا، پھر وہ اسے اپنے ہمراہ مسجد لے گیا، اس سے نماز پڑھوائی۔ پھر اس نو مسلم نے جانے کی جتنی بار کوشش کی اس نے نہیں چھوڑا، ہر بار کسی اور عمل کا مشورہ دیتا رہا، یہاں تک کہ ظہر ہو گئی۔ دونوں نے ظہر کی نماز پڑھی۔ جب نو مسلم نے جانا چاہا تو مسلمان نے کہا کہ ظہر اور اصل میں فاصلہ ہی کتنا ہے۔ یوں پھر عصر کا وقت ہو گیا اور دونوں نے نماز پڑھی۔ پھر اس نے جانا چاہا لیکن اس نے نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ مغرب اور عشاء کی نمازیں بھی دونوں نے پڑھ لیں۔ پھر دونوں چلے گئے۔ دوسرے دن مرد مسلمان دوبارہ اس نو مسلم کے گھر گیا، اس نے اسے بیدار کیا تاکہ پہلے دن والے اعمال کا اعادہ کرے۔ اس عیسائی نو مسلم نے کہا، جاؤ اس دین کے لیے ایسا آدمی تلاش کرو کہ جو میری بنسبت زیادہ بیکار اور فارغ وقت رکھتا ہو، میں ایک فقیر اور بال بچوں والا آدمی ہوں۔ یعنی ان احادیث شریفہ میں
امام حکم دیتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی اور مدارات سے کام لو اور ان پر ایسی چیز مسلط نہ کرو جس کی وہ طاقت نہ رکھتے ہوں، وگرنہ وہ متنفر ہو جائیں گے اور جان چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ خلاصہ یہ کہ نرمی کی تعریف میں بہت سی احادیثیں ہیں۔ اس طرح سخت گیری اور تندی کی مذمت میں بھی بہت سی حدیثیں منقول ہیں۔ ان میں سے ایک روایت وہ ہے کہ جو کلینی نے اپنی سند کے ساتھ امام باقر العلوم علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جسے خرق، تند اور سختی گیری نصیب ہو جائے اس کا ایمان محجوب ہوگا۔ حضرت امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خرق ایسی چیز ہوتی کہ جو نظر آئے تو اللہ کے خلق کردہ چیزوں میں اس سے زیادہ قبیح کوئی چیز نہ ہوتی۔ رہبت اور اس کی ضد جرأت۔ رہب سے مراد ہے خوف، اور اس میں فاعل اس کا راہب ہے، اور رہبانیت سے مراد ہے عبادت کی خاطر لوگوں سے کنارہ گیری، دنیاوی لذتوں سے اجتناب۔ اسلام میں رہبانیت کی ممانعت ہے۔ حدیث ہے کہ اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نیز ایک اور حدیث ہے کہ کسی نے کہا میں رہبانیت اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ معصوم علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہ کرو، کیونکہ میری امت کی رہبانیت مسجدوں میں بیٹھنا ہے۔ اگر رہبانیت سے یہ مراد ہو کہ معاشرے سے گوشہ نشینی اختیار کی جائے، عورتوں سے اجتناب کیا جائے، خدا داد انسانی صلاحیتوں کو عمل اور جدوجہد سے دور رکھا جائے، تو پھر یہ جہل کی انتہا ہے، یہ بہت سی خرابیوں کا موجب ہے۔ یاد رہے کہ خوف الہی کا لازمہ رہبانیت نہیں، اگرچہ کہ خوف خداوندی عقل کے لشکروں سے ہے، نفس کی اصلاح کرتا ہے، نیز خوف الہی خدا کے مقابلے میں جرأت کی ضد ہے۔ جرأت جہل کے لشکروں میں شامل ہے۔ اہل معرفت کے ہاں معروف خلوت کا مطلب بھی گوشہ نشینی اور لوگوں سے کنارہ گیری نہیں ہے، بلکہ خلوت سے مراد ان کے ہاں غیر اللہ سے دل نہ لگانا ہے، اگرچہ کہ یہ مقصد گاہے یا عموماً اس وقت حاصل ہوتا ہے جب آدمی ایک مرتبہ وقتی طور پر گوشہ نشینی اختیار کرے۔ ظاہر ہے یہ عمل رہبانیت نہیں بلکہ عقل اور شرع کے نزدیک ایک پسندیدہ امر ہے۔ خلاصہ یہ کہ جس رہب کا تعلق عقل کے لشکروں سے ہے اس سے مراد خوف خداوندی ہے۔ یہ خوف رحمت خداوندی سے امید اور رجا رکھنے کے منافی نہیں، اس لیے رجا کا تعلق بھی عقل کے لشکروں سے ہے، اور اس کی ضد قنوطیت اور مایوسی ہے کہ جس کا ذکر قبل ہو چکا ہے۔ یاد رہے کہ عبادت کرنے والوں کے درجات، سالکین راہ حق کے مراتب اور معرفت کے درجات میں اختلاف کے تناسب سے خوف کے درجات بھی مختلف ہیں۔ پہلا درجہ خوف کا عذاب اور عقاب خداوندی کا خوف ہے۔ یہ عام لوگوں کا خوف ہے، اکثر خائفین کا خوف اسی درجے سے تعلق رکھتا ہے۔ ثواب خداوندی، اخروی نعمتوں سے محرومی کا خوف بھی اس درجے کے خوف میں ملحق ہوتا ہے۔ اس درجے کے خوف کو خوف خداوندی محسوب نہیں کرنا چاہیے۔ اس خوف کے تحت بجا لانے والی عبادات کو خالص عبادت نہیں کہا جا سکتا۔ احادیث شریفہ میں اس قسم کی عبادت کو غلاموں کی عبادت کہا گیا ہے۔ انسان جب تک نفس کا اسیر، خواہشات نفسانی کا غلام، خودبین، خودسر ہو، یعنی نفسانی رنگ کے جو شیطانی رنگ ہے اس پر غالب ہو، اس وقت تک نہ اس کی عبادت اور عبودیت اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے، نہ اس کا خوف خداوندی، اور نہ اس کی رجا اللہ سے مربوط، بلکہ اس کے تمام ظاہری اور باطنی، جسمانی اور قلبی اعمال نفسانی ہیں اور نفسانی اور شیطانی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ دوسرا درجہ یہ خواص کا خوف ہے کہ جو عقاب کا خوف ہے۔ یہ لوگ اس بات سے خائف ہیں کہ کہیں وہ مولا کی بارگاہ سے دور، نیز اس کے عقاب اور بے التفاتی کا شکار نہ ہو جائیں۔ یہ لوگ مادی لذتوں، حیوانی خواہشات سے تو دور ہوتے ہیں، لیکن ان کی روح مانوی لذتوں سے آشنا ہوتی ہے۔ وہ قربت کا مقام حاصل کرنے کے درپے ہوتے ہیں۔ جب تک یہ خواہش باقی ہے، نفسانی رنگ اور شیطانی ڈھنگ باقی رہیں گے۔ اگر عبادت اور عبودیت کا یہ مقصد ہو تو اللہ کا وہ دین کہ جسے ہر قسم کی ملاوٹ سے خالص ہونا چاہیے موجود نہ رہے گا۔ تیسرا درجہ یہ خاص الخاص لوگوں کا خوف ہے، اور یہ محجوبیت کا خوف ہے۔ ان لوگوں کی نظر نعمتوں پر نہیں ہوتی، شوق ملاقات اور اس کی لذت انہیں دونوں جہانوں سے غافل رکھتی ہے، لیکن جب تک نفس اور ذات کا احساس موجود ہو اور شوق شہود اور حضور اپنے لیے مطلوب ہو، تب تک اس شوق حضور کو، اگرچہ کہ یہ مقام
خود میں ہی ایک عظیم اور بلند مقام ہے جس تک رسائی سوائے خالص صاحبان معرفت کے اور کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہم جیسے محجوب لوگوں کا دست طمع اس مقام بلکہ اس سے کمتر مقام تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ چوتھا درجہ یہ ان اولیاء اللہ کا خوف ہے کہ جو انانیت اور اپنی ذات کی طرف توجہ سے منزہ اور اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 128۔ اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے صاف اور شفاف دلوں پر ظاہر ہونے والے جمالی اور جلالی جلووں کے باعث خوف اور رہبت کے حامل ہیں۔ واضح رہے کہ ہر جمالی کے اندر ایک جلال اور عظمت پوشیدہ ہوتی ہے، بنابراین جلوہ جمال سے خوف حاصل ہوتا ہے۔ عظمت کا یہ خوف مجموعی طور پر 3 مراتب سے زائد ہے، کیونکہ خوف یا تو افعالی جلوے سے حاصل ہوتا ہے، یا جلوہ اسما سے، یا جلوہ ذات سے۔ ان سب کی تفصیل بیان کرنے کی ان اوراق میں گنجائش نہیں۔ حقیقی خوف اور رہبت اسی آخری درجے سے عبارت ہے کہ جس میں نفسانیت، انانیت اور اپنی ذات کی طرف توجہ کار فرما نہیں ہے۔ خوف اور رہبت کے ان درجات میں سے ہر ایک کے مقابلے میں جرأت اور گستاخی کا ایک درجہ ہوتا ہے۔ چنانچہ خوف کے پہلے درجے کے مقابلے میں گناہوں کی جرأت کا درجہ آتا ہے، خوف کے دوسرے درجے کے مقابلے میں غلطیوں اور لغزشوں کی جرأت، اور تیسرے درجے کے مقابلے میں اپنی مرضی سے حجابوں کے وارد ہونے کی جرأت، اور چوتھے درجے کے مقابلے میں ذات اور صفات اور افعال کے لحاظ سے خود بینی اور نفسانی اور شیطانی رنگ اختیار کرنے کی جرأت کے درجے آتے ہیں۔ خوف کا تعلق فطرت مخمورہ سے اور عقل اور رحمان کے لشکروں میں سے ہے، جبکہ جرأت کا تعلق فطرت محجوبہ اور جہل اور شیطان کے لشکروں سے ہے۔ یاد رہے کہ تمام بنی نوع انسان کی فطرت میں شامل امور میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اپنے سے زیادہ عظیم کی تعظیم کرتا ہے اور اس سے خوف کھاتا ہے۔ اگر تمام انسانوں کے دلوں کا جائزہ لیا جائے تو سب کے اندر یہی جذبہ نظر آئے گا۔ ممکن ہے کہ عظیم کی شناخت اور اس کی حقیقی مصادیق میں اختلاف ہو، لیکن اصل جذبے کی موجودگی ہر جگہ یکساں ہے۔ صاحبان اقتدار، سلاطین اور ڈکٹیٹروں کا کہ جو خوف دلوں کو لاحق ہوتا ہے، اگرچہ کہ ان سے کسی ضرر کا خطرہ نہ بھی ہو، وہ عظیم کی تعظیم کرنے کا فطری جذبہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عادل بادشاہ کے سامنے وہ لوگ بھی کہ جو کسی قسم کی نافرمانی اور سرکشی کے مرتکب نہ ہوں، حقیر، مرعوب اور خائف ہوتے ہیں۔ جو لوگ کسی عالم کی عظمت اور بزرگی سے واقف ہوں، وہ فطری طور پر اس سے خائف اور مرعوب ہوتے ہیں، اگرچہ کہ وہ مکمل طور پر ان سے بے خوف ہوں۔ اگر ہم جیسے محجوب لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف موجود نہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کی عظمت کو درک ہی نہیں کرتے، چونکہ ہماری فطرت مادیت کے دبیس پردوں کی وجہ سے محجوب ہو جاتی ہے، اس لیے ہم اپنے پروردگار کے آگے جری اور گستاخ ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ مادیت اور طبیعت کے حجاب سے آزاد ہوئے تھے، ان کے دلوں پر عظمت پروردگار جلوہ گر ہوئی تھی، وہ سود و زیاں کی پرواہ کیے بغیر، جہنم اور جنت کی طرف ملتفت ہوئے بغیر، عظمت ربانی اور سطوط کبریائی کے نور سے لرزتے تھے۔ خوف خدا سے وہ لوگ غش کھاتے تھے۔ نماز کے وقت ان کا رنگ زرد پڑتا تھا، کیونکہ نماز اللہ کے بارگاہ میں اولیاء علیہم السلام کی حاضری کا وقت اور ان کی معراج تقرب ہے۔ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، ان پر بے خودی کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ معراج کی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جلوہ عظمت کے مشاہدے پر غش کھاتے تھے، پھر انس و رحمت کے جلووں کے ذریعے دوبارہ ہوش میں لائے جاتے تھے۔ وہاں مقام خوف مشاہدہ عظمت سے عبارت تھا، وہاں عذاب اور عقاب کا نام و نشان تک نہ تھا، وہاں عشق و محبت کا فطری جذبہ اپنے تمام تر حقیقت کے ساتھ کار فرما تھا۔ اسی طرح خوف کا فطری جذبہ کسی محجوبیت کے بغیر مکمل صورت میں آپ کے وجود کے اندر جلوہ گر تھا۔ وہاں فطرت کے تقاضوں اور حکم خداوندی میں کوئی جدائی نہیں تھی۔ یہاں سے یہ جاننا چاہیے کہ جرأت کا ہر مرتبہ فطرت کی محجوبیت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ محجوبیت کے درجات میں اضافے کے حساب سے خوف خداوندی دیگر اشیاء کے خوف اور رہبت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ خوف کا سبب یا تو افعالی تجلیات کے نقطہ نظر سے عظمت و جلال خداوندی کا مشاہدہ ہے،
آخری مراتب تک جو تجلیات صفاتی سے عبارت ہیں۔ ہم نے صفاتی تجلیات کو آخری مراتب اس لیے قرار دیا ہے کیونکہ ذاتی تجلیات خوف کے ازالے اور رہبت کے خاتمے سے عبارت ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 62۔ جان لو کہ اللہ کے اولیاء کو نہ کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ نیز شاید اشارہ ان اولیاء مطلق کی طرف ہو کہ جو مکمل فنا کی منزل تک پہنچ چکے ہیں، نیز اپنے وجود اور خوف کے تمام مراحل سے آگے گزر چکے ہیں، یا خوف کا سبب محجوبیت ہو۔ اس قسم کا ہر خوف نفس اور ابلیس کے تصرفات کا نتیجہ ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں جرأت اور گستاخی ہی گستاخی ہے، کیونکہ غیر اللہ کا خوف غیر اللہ کے لیے برحق نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء عظام اور اولیاء کرام علیہم السلام کو لاحق ہونے والے خوف کے جو بیداری کے بعد حاصل ہوتے تھے اور محجوبین کو لاحق ہونے والے خوف کے درمیان واضح فرق کو سمجھا جا سکتا ہے۔ نیز ان کے خوف اور رجا اور دوسروں کے خوف و رجا کے درمیان فرق صاف ظاہر ہے۔ تواضع اور اس کی ضد کبر۔ یاد رہے کہ اس حدیث میں تواضع کا ذکر تکبر کے مقابلے میں نہیں بلکہ کبر کے مقابلے میں کیا گیا ہے۔ اس لیے تواضع کو نفسانی صفات میں شمار کرنا چاہیے، جیسا کہ کبر بھی ایک نفسانی صفت ہے، جبکہ تکبر کبر کا عملی اظہار ہے۔ اگرچہ عرف عام میں تواضع سے مراد اپنے آپ کو چھوٹا اور حقیر ظاہر کرنا ہے، بہرحال چونکہ انسان خود بین خود پسند ہوتا ہے، اس لیے اس کی یہ خود پسندی اپنی ذات سے حد سے زیادہ لگاؤ اس بات کا سبب بنتا ہے کہ وہ اپنے نقائص اور عیوب سے بیگانہ اور غافل ہو، نیز اپنی برائیوں کو دیکھنے سے عاجز ہو جائے، بلکہ گاہے انسان اپنی برائیوں اور عیوب کو خوبی سمجھنے لگتا ہے، اسے اپنی اچھائیاں کئی گنا بڑی نظر آنے لگتی ہیں، پھر اسی نسبت سے بسا اوقات دوسروں کی خوبیاں اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں اور ان کی برائیاں زیادہ بڑی نظر آتی ہیں۔ پس جب وہ اپنے آپ کو کامل اور دوسروں کو ناقص سمجھنے لگتا ہے، نفس محبت بھی حد سے بڑھ جاتی ہے تو اس کے اندر خود بینی اور عجب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھتا ہے، بڑائی کا احساس جنم لیتا ہے۔ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنے کا نام کبر ہے۔ جب یہ باطنی کیفیت انسان کے اعمال اور اعضاء و جوارح کے ذریعے ظاہر ہو اور وہ دوسروں پر اپنی بڑائی اور خودسری کا اظہار کرنے لگے تو پھر یہ تکبر کہلاتا ہے۔ پھر اگر انسان اس گھمنڈ اور غلط فہمی سے نکل آئے اور اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے اور وہ اپنے آپ کو اس طرح دیکھے جیسا وہ ہے، بلکہ اپنے عیوب کو زیادہ دیکھے اور اپنے بارے میں بدظن ہو جائے، تو اب وہ اپنی نظر میں معمولی اور حقیر ہو جائے گا اور اپنی ذلت و احتیاج کو دیکھ لے گا۔ جب یہ باطنی کیفیت پیدا ہو جائے تو دوسرے سے حسن ظن بھی پیدا ہوگا اور وہ دیگر مخلوقات اللہ کے جلال و جمال کے مظاہر کو اہمیت دے گا۔ یوں رفتہ رفتہ اپنے آپ کو وہ حقیر سمجھے گا، اس میں تواضع کی کیفیت پیدا ہوگی، دوسروں کے مقابلے میں خود کو چھوٹا شمار کرے گا۔ یہ حالت قلبی اور باطنی تواضع سے عبارت ہے۔ جب اس باطنی کیفیت کا اظہار عمل اعضاء و جوارح کے ذریعے ہو تو یہ تواضع کہلائے گا اور ہم کہیں گے کہ فلاں نے تواضع کی اور وہ متواضع ہو گیا۔ تواضع اور کبر کے درجات۔ ہم نے کتاب چہل حدیث میں کبر کے درجات اور مراتب کی تفصیل دی ہے کہ جس سے تواضع کے مراتب بھی واضح ہوتے ہیں۔ خواہش مند حضرات وہاں رجوع کریں تو بہتر ہوگا۔ شرح چہل حدیث امام خمینی کی حدیث نمبر 4 ہے، لیکن یہاں بھی اس کا مختصر سا تذکرہ کریں تاکہ پورا استفادہ ہو سکے۔ یہ تقسیم وہ نہیں کہ جس کا ذکر شرح چہل حدیث میں ہوا ہے۔ جان لو کہ تواضع کے بھی کئی درجات ہیں۔ تواضع کے ہر درجے کے مقابلے میں تکبر کا ایک درجہ واقع ہوتا ہے۔ پہلا درجہ یہ اولیاء کمل اور انبیاء عظام علیہم السلام کی تواضع ہے۔ یہ ہستیاں اپنے دلوں میں اللہ کی ذات، اسماء، صفات، افعال کی تجلیات کے باعث اللہ تعالیٰ اور اس کے جلال و جمال کے مظاہر کے آگے متواضع ہوتی ہیں۔ ربوبیت کے کمال اور عبودیت کی ذلت کا مشاہدہ ان کے دلوں میں تواضع کا انتہائی جذبہ پیدا کرتا ہے۔ ان دو زاویوں سے ان کا نقطہ نظر جتنا کامل ہوگا، ان کا تواضع بھی کامل تر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے آخری نبی کہ جو اعرف المخلوقات اور تمام بندوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے،
تمام مخلوقات میں اللہ کے حضور سب سے زیادہ متواضع تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کمال ربوبیت اور نقص عبودیت کے مشاہدے کے نقطہ نظر سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل ترین مخلوق تھے۔ تواضع کے پیکر یہ ہستیاں جس طرح اللہ کے آگے تواضع کا اظہار کرتی ہیں، اسی طرح اللہ کے جلال و جمالی جلووں اور مظاہر کے آگے بھی متواضع ہوتی ہیں۔ وہ اللہ کی خاطر ان مظاہر کے آگے اظہار تواضع کرتی ہیں۔ یہ لوگ تواضع کے علاوہ مقام محبت کے بھی حامل ہیں۔ وہ اللہ سے اپنی محبت کے باعث اللہ کی نشانیوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ تواضع جو محبت کے ساتھ مخلوط ہوتی ہے، تواضع کا سب سے کامل مرتبہ ہے۔ دوسرا درجہ اہل معرفت کا تواضع ہے۔ ان کے اندر اولیاء کا مذکورہ تواضع ہوتا ہے، لیکن یہ اس کے مقابلے میں ناقص ہوتا ہے کیونکہ معرفت اور مشاہدہ حضوری میں ایک بڑا فرق ہوتا ہے۔ تیسرا درجہ حکماء کا تواضع ہے۔ اس تواضع کا رتبہ سابقہ دو رتبوں کے بعد آتا ہے۔ اگر وہ حکمت الہی کے مقام تک پہنچ جائیں، ان کے دل حکمت کے نور سے روشن ہوں، تو وہ اللہ اور اس کے نشانیوں کے آگے متواضع ہوں گے۔ چنانچہ حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت آمیز نصیحتوں میں اس نقطے کی خاص طور سے تاکید کی گئی ہے۔ چوتھا درجہ یہ عام مومنین کا تواضع ہے کہ جو نور ایمان کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں اور اپنے نور کی روشنی میں حد المقدور اپنی شناخت رکھتے ہیں۔ نتیجتاً یہ لوگ بھی اللہ اور اس کی مخلوقات کے آگے متواضع ہوتے ہیں۔ تواضع کے ان چاروں درجات میں سے ہر درجے کے مقابلے میں تکبر کا ایک درجہ واقع ہوتا ہے، کیونکہ ہر معجوبیت کے باعث نفس کے اندر کبر کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ تواضع اور چاپلوسی میں بہت فرق ہے۔ اسی طرح تکبر اور عزت نفس میں بھی بڑا فرق ہے۔ یہ فرق اسباب اور مقاصد کے لحاظ سے بھی ہے اور آثار اور نتائج کے لحاظ سے بھی۔ تواضع کا سرچشمہ اللہ اور نفس کی شناخت ہے۔ اس کا مقصد اللہ ہے یا اللہ کی عظمت۔ تواضع کا نتیجہ اور ثمر نفس کے کمال کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں تملق اور چاپلوسی کا سرچشمہ شرک اور جہل ہے۔ اس کی منزل مقصود نفس ہے، اس کا نتیجہ ذلت و خواری اور ننگ و عار ہے۔ ادھر تکبر کا سرچشمہ اور سبب خود پسندی، خود بینی، نفس پرستی، جہل، اللہ سے بیگانگی، اللہ کی نشانیوں سے غفلت ہے۔ اس کا مقصد نفس اور خود نمائی ہے، جبکہ اس کا نتیجہ اور ثمر سرکشی اور طغیانی ہے، اور اس کے مقابلے میں عزت نفس کا سرچشمہ اللہ پر توکل اور بھروسے کا جذبہ ہے۔ اس کا مقصد اللہ ہے اور اس کا نتیجہ اور ثمر غیر اللہ کو خیر بات کہنا ہے۔ وسیع القلبی اور کم ظرفی۔ جان لو کہ تواضع اور تکبر کے بہت سے اسباب اور وجوہات ہیں کہ جن میں سے ایک شرح صدر یعنی وسیع القلبی اور دوسرا حنیق الصدر یعنی تنگ دلی ہے۔ دوسرا ہے ضیق الصدر یعنی تنگ دلی۔ جو شخص شرح صدر کا حامل ہو وہ اپنے پاس جس قدر بھی کمال و جمال، مال و دولت، عزت و حشمت پائے، اس کے باوجود وہ انہیں اہمیت نہیں دے گا۔ ان لوگوں کے وجود کی عظمت اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ہر قسم کی قلبی کیفیات پر غالب آتی ہے اور کوئی چیز ان کے وجود کے ظرف سے چھلک کر باہر نہیں گرتی۔ یہ وسیع القلبی اللہ کی معرفت سے پیدا ہوتی ہے۔ جن لوگوں میں اللہ سے انس اور محبت کی صلاحیت اور لیاقت موجود ہو، وہ اطمینان اور سکون کی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد دل کو مادی منازل اور مناظر فطرت سے غافل کر دیتی ہے۔ یہ یاد تمام دنیا اور دنیا والوں کو اس کی نظروں سے گرا دیتی ہے۔ یہ دل اللہ کے علاوہ کسی سے لو نہیں لگاتا، اس کے علاوہ کسی سے سکون حاصل نہیں کرتا۔ اس کی اہمیت اس قدر بلند ہوتی ہے کہ پوری کائنات اس کی نظروں میں نہیں سماتی۔ پس کسی بھی قسم کی قلبی کیفیت اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ وہ موجودات اور اشیاء کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا۔ اللہ، اس کے جلالی جمالی جلووں اور آثار کے علاوہ ہر چیز اس کی نظر میں معمولی نظر آتی ہے۔ یہ بات بذات خود حق کے آگے تواضع کا سبب بنتی ہے اور خلق کے آگے بھی، کیونکہ خلق کو بھی حق کی نشانی ہی سمجھتا ہے۔ یہی بات عزت نفس اور خودی کا بھی باعث بنتی ہے، کیونکہ چاپلوسی اور تملق کا جذبہ کہ جو مفاد پرستی اور خود پسندی کا نتیجہ ہے، اس کے اندر موجود نہیں ہوتا۔
پس خدا پرستی اور اللہ سے محبت وسعت قلبی کا باعث بنتی ہے اور وسیع القلبی تواضع اور عزت نفس کو جنم دیتی ہے۔ اس کے برعکس خود پسندی اور خود بینی ضیق صدر کا نتیجہ بھی ہے اور سبب بھی۔ کم ظرفی اور تنگ دلی سے تکبر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ دل کی تنگی اور بے ظرفی کے باعث انسان اپنے اندر جو کچھ دیکھے اسے بڑا سمجھتا ہے اور اس چیز کے سامنے اپنے وجود کو حقیر سمجھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ چونکہ نفس کا غلام ہوتا ہے، اس لیے نفسانی مقاصد تک رسائی کے لیے دنیا والوں کے سامنے ذلت و خواری اختیار کرتا ہے اور ان کی چاپلوسی کرتا ہے، کیونکہ وہ ان سے اپنی خواہشات کو وابستہ کرتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ کمالات کے تمام اسباب کا اصلی سبب معرفت خداوندی اور ترک نفس ہے، جبکہ تمام عیوب اور خرابیوں کا اصل سرچشمہ حب نفس اور خود پرستی ہے۔ نیز تمام خرابیوں کی اصلاح کا راستہ حق کی طرف توجہ دینا اور نفسانی خواہشات کا ترک کرنا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 79 کہ جو اچھائی بھی تجھے نصیب ہو وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور جو برائی تجھے پہنچے وہ تیری اپنی کارستانی ہے۔ اللہ کی معرفت اللہ سے محبت کا باعث بنتی ہے۔ جب یہ محبت مکمل ہو جاتی ہے تو یہ انسان کو اپنے آپ سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ جب وہ اپنے آپ سے بیگانہ ہوتا ہے تو وہ تمام عالم سے بیگانہ ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی ذات اور دوسروں سے اپنی امیدیں قطع کر لیتا ہے۔ نیز شیطان اور مادیت کی پلیدیوں سے پاک اور منزہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے دل کے اندر نور ازلی کا طلوع ہوتا ہے۔ پھر وہ نور دل کے باطن سے ظاہر کی طرف سرایت کرتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کا قول اور فعل منور ہو جاتا ہے، نیز اس کے اندر موجود قوتیں اور صلاحیتیں اور اس کے اعضاء و جوارح بھی منور ہو جاتے ہیں۔ پس وہ تمام لوگوں کے سامنے متواضع ہونے کے باوجود کسی کی خوشامد اور چاپلوسی نہیں کرتا، نہ کسی سے اپنی امیدوں اور اپنے مفادات کو وابستہ سمجھتا ہے، اور اس کی نظریں مخلوقات پر مرکوز نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس حق کی محجوبیت، حق سے غفلت، خود بینی، خود پسندی، نفس کی محبت انسان کو خدا سے جدا اور خواہشات کا اسیر بنا دیتی ہے۔ جب انسان نفس کا غلام بن جائے تو پھر جہاں کوئی نفسانی لذت نظر آئے اس کا دل وہیں لگے گا۔ اس کا دل دنیا والوں، مالداروں، اغنیا کے سامنے ذلت اور خضوع اختیار کرے گا۔ اس کی امیدیں ان لوگوں سے وابستہ ہو جائیں گی، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ماتحتوں اور ان لوگوں کا کہ جن سے ان کا کوئی مفاد وابستہ نہ ہو تکبر کا مظاہرہ کرے گا۔ بعض نصائح کا ذکر۔ جان لو کہ جو بھی علم اور عمل انسان کو خواہشات نفسانی اور شیطانی صفات سے دور کرے اور نفس کی سرکشی کو کم کرے وہ علم نافع اور وہ عمل صالح ہے۔ اس کے برعکس ہر وہ علم اور عمل کہ جو انسان کے اندر تکبر اور عجب پیدا کرے یا کم از کم انسان کو نفسانی خواہشات اور شیطانی صفات سے پاک نہ کرے، وہ علم یا عمل شیطان اور نفس امارہ کے عمل دخل کا نتیجہ ہے۔ نہ وہ علم نافع اور خدائی ہے، اگرچہ کہ اصطلاح میں وہ علم المعارف ہو، اور نہ وہ عمل صالح اور روح کے ساتھ ہم آہنگ ہے، اگرچہ کہ اس میں دیگر شرائط موجود ہوں۔ حق و باطل کے میدان میں سیر و سلوک کا معیار نفس کا اقدام اور حق ہے۔ اس کے ثمرات اور نتائج سے اس کے علامات کو پہچانا جا سکتا ہے۔ اس وقت ہماری بحث اس کے تمام ثمرات اور نتائج سے نہیں بلکہ تواضع اور تکبر کے حوالے سے ہے۔ کافی میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: اے طالب علم، علم بہت سی خوبیوں کا حامل ہے، اس کا سر تواضع ہے اور اس کی آنکھ حسد سے نجات ہے۔ اب جو شخص علم و عمل کا حامل ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنی ذات، اپنے احوال، اپنی نفسانی صلاحیتوں میں غور و فکر کرے، مکمل طریقے سے اپنا بغور جائزہ لے اور دیکھے کہ علم کے کس شعبے کو اس نے اختیار کر رکھا ہے، اس نے اس کے اوپر کیا اثرات چھوڑے ہیں، کن صفات سے آراستہ کیا ہے۔ پس اگر انسان اہل معارف ہو تو دیکھے کہ اللہ کی معرفت کی روشنی نے اس کے دل کو منور کیا ہے یا نہیں۔ نیز یہ دیکھے کہ وہ اس علم کے باعث اللہ اور اس کے جمال و جلال کے آثار اور مظاہر سے محبت کرنے اور ان کے آگے تواضع کرنے کا خوگر ہوا ہے یا نہیں، بلکہ چند اصطلاحات کو رٹنے کے بعد تمام دنیا اور سارے علماء کو حقارت کی نظر سے کہ جو کہ ابلیس کی نظر ہے دیکھنے لگا ہے، اور فلسفہ اور اخلاق کے ماہرین کو ظاہر بین قرار دیتا ہے۔
نیز اپنے علاوہ دوسرے علماء اور دانش مندوں کو کسی حساب میں نہیں لاتا اور لوگوں کو حیوانات کے مانند سمجھتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو جان لے کہ کھوکھلی اصطلاحات معرفت حق کی راہ میں حجاب اور رخ جانا کے لیے حجاب ہیں۔ اس کا علم اسے نفس کی غلامی سے نجات دلانے اور مادیت کے گرداب سے نکالنے کے بجائے اسے مادیت کی قید میں بند اور شیطان کی زنجیروں میں مقید کرتا ہے۔ یہ بیچارہ عشق اور محبت کی منازل کا پرچار کرتا ہے اور لوگوں کو معارف الہیہ سے آگاہ کرتا ہے، لیکن خود نفس کے زنار اور خود پرستی اور خود پسندی کے بت کو چھپائے ہوئے ہے۔ وہ خداوند عالم سے غافل ہے اور اس کے بندوں کا سرکش ہے۔ شیطان آدم کے مقابلے میں تکبر کی وجہ سے قرب خداوندی سے دور ہوا۔ کیا تم اولاد آدم کے مقابلے میں اس تکبر کے ساتھ معارف کے راستے پر گامزن ہونا چاہتے ہو؟ یہ بہت بعید ہے۔ معرفت خداوندی کے نور سے دل خدائی بن جاتا ہے، شیطان کی پلیدی سے پاک ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ تیرے ساتھ معاملہ ہی الٹا ہو گیا ہے اور نتیجہ برعکس؟ کیا وجہ ہے کہ علم و معرفت نے تیرے دل کو شیطان کا گھر قرار دیا ہے، ابلیس کو اس پہ مسلط کیا ہے؟ اے بیچارے، کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم اللہ والے اور صاحب معرفت ہو؟ یہ بھی نفس کا دھوکہ اور شیطان کا فریب ہے، جس نے تجھے اپنی دنیا میں مگن، اللہ سے غافل، مٹھی بھر نام نہاد مفاہیم اور الفاظ سے راضی اور خوشنود بنا دیا ہے۔ تم علم کی دنیا میں تجلیات ذاتی، تجلیات اسما اور تجلیات صفاتی کا دم بھرتے نہیں تھکتے۔ تم کائنات کو حق کا مظہر اور تمام موجودات کو حق کے جلوے قرار دیتے ہو، لیکن عملی میدان میں شیطان کے ہمنوا بن جاتے ہو۔ انسانوں کے ساتھ تکبر، سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہو۔ اہل معرفت کے ہاں یہ تکبر اللہ کے ساتھ تکبر ہے۔ وہ عرفانی علوم کہ جو انسان میں فروتنی اور تواضع کے بجائے تکبر اور خودنمائی پیدا کریں، وہ علوم شیطان کا جھوٹا ہے۔ اگر یہ علوم انسان کے اندر اس قسم کے نتائج اور ثمرات کے موجب ہوں تو یہ پست ترین علم ہے، کیونکہ دیگر علوم سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ انسان کو خدائی بنا دے، نفسانی قیود سے اس کو فوری رہائی دے اور اسے مادیت کی تاریک قید سے رہائی دلائے۔ نیز ان علوم کے ماہرین کا دعویٰ بھی یہ نہیں، پس وہ سلامتی سے نزدیک تر ہیں۔ کم از کم یہ مہلک خود بینی کہ جو شیطان کی صفت ہے ان میں پیدا نہیں ہوئی، اور معرفت خداوندی کے وسیلے نے انہیں بارگاہ حق سے دور نہیں کیا۔ اگر وہ لوگوں سے تکبر کریں تو یہ مخلوقات کے ساتھ ہوگا۔ تیرا تکبر تیرے اپنے اقرار کی روح سے اللہ کے ساتھ تکبر ہے۔ پس وائے ہو تم پر اے بیچارے جو مٹھی بھر مفاہیم اور اصطلاحات کے ہاتھوں اسیر ہو اور اپنی عمر عزیز کو مادیت کے کنویں کے اندر ضائع کر چکے ہو۔ تم حق پر مبنی علوم اور معارف کی وجہ سے حق سے دور ہو چکے ہو، کیونکہ تم نے معارف الہی کے ساتھ خیانت کی ہے۔ تم نے حق اور علوم حقانی کو شیطانی اعمال کا وسیلہ قرار دیا، انسانیت اور قرب خداوندی سے دور کر دے گا۔ یہیں سے دیگر علوم کا حال بھی جان لینا چاہیے۔ آپ فقیہ ہوں یا فلسفی، محدث ہوں یا مفسر، ذرا دیکھیے کہ ان علوم نے آپ کے دل پر کیا اثر چھوڑے ہیں۔ آپ کے وجود کے درخت میں ان علوم کے باعث کون سے میوے لگے ہیں؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، علم کا راز تواضع ہے۔ اگر آپ کے اندر تواضع اور فروتنی پیدا ہوئی ہے تو اللہ کا شکر کریں کہ اس میں اضافے کی کوشش کریں۔ نفس کی چالوں سے غافل مت رہیں، کیونکہ نفس اور شیطان کمین میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ موقع کی تلاش میں ہیں تاکہ انسان کو راہ حق سے دور کریں۔ اپنی خوبیوں پر ہرگز مغرور مت ہوں، کیونکہ غرور شیطانی صفت ہے۔ اپنے آپ سے ہمیشہ بدظن رہیں اور برے انجام سے ڈرتے رہیں۔ اگر آپ مشاہدہ کریں کہ ان علوم کے باعث آپ کے اندر غرور، خود بینی، خود پسندی کی صفت آ گئی ہے تو جان لیں کہ آپ ابلیس کے جال میں پھنس گئے ہیں اور کامیابی کی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ اس وقت غور کریں کہ مٹھی بھر اصطلاحات اور الفاظ کے علاوہ آپ کے پاس کیا رہ گیا ہے؟ یا ان الفاظ اور اصطلاحات کے ذریعے اللہ کے سخت گیر اور تند خو فرشتوں کے جواب دیے جا سکیں گے؟ کیا بعض علمی اصطلاحات مثلاً حیولہ، صورت، معانی حرفیہ، اس طرح کے الفاظ کے ذریعے خداوند عالم کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ مان لیا کہ اس دنیا میں جہان اسرار کی حقیقت ظاہر نہیں ہوتی، لوگوں کے ساتھ تکبر اور دکھاوے کا اظہار، نیز ان کی تحقیر اور توہین ممکن ہے، لیکن کیا قبر اور قیامت میں بھی انہی مصنوعی پیروں کے ذریعے جا سکتے ہیں؟
کیا صراط سے بینے پیروں کے ذریعے گزر سکتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کے علم کے باعث آپ کے حال کی اصلاح ہونی چاہیے، آپ کے اندر اللہ کے پسندیدہ بندوں والی صفات پیدا ہونی چاہیے۔ یہ درست نہیں کہ 50 سال تک دینی علوم میں مشغول رہنے کے بعد لوگ تمہیں شیطانی صفت سے متصف کریں۔ دوست کی قسم، اگر دینی علوم اور خدائی معارف کے باوجود ہم سیدھے راستے سے آشنا نہ ہوئے، اپنا ظاہری اور باطن تزکیہ نہ کر سکے، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ انسان اسے چھوڑ کر کوئی پست ترین پیشہ ہی اختیار کر لے، کیونکہ دنیاوی پیشے اور مشغلے فوری نتائج کے حامل ہوتے ہیں، ان کے مفاسد اور نقصانات بھی بہت کم ہیں، لیکن اگر علوم دینی حصول دنیا کے لیے استعمال ہو تو یہ دین فروشی ہے جس کا نقصان اور وبال سب سے زیادہ ہے۔ کس قدر کم ظرفی ہے کہ ہم چند بے سر و پا اصطلاحات کے جو شیطانی ثمرات کے حامل بھی ہیں رٹ کر اپنے اوپر ناز کریں، خود بینی میں مبتلا ہوں، اپنے آپ کو دوسرے بندگان خدا سے بہتر سمجھنے لگیں، مخلوق خدا پر برتری جتلائیں، نیز اپنے آپ کو عالم اور دوسروں کو جاہل اور بے قیمت قرار دیں۔ کس قدر جاہلانہ سوچ ہے کہ انسان یہ خیال کرے کہ چند کھوکھلے مفاہیم اور اصطلاحات کی بدولت وہ علماء کی صف میں شامل ہو چکا ہے۔ فرشتے اس کے پیروں تلے اپنے پر پچھاتے ہیں، پھر وہ ان خام خیالات کے باعث بندگان خدا سے احترام اور تعظیم کی توقع رکھتا ہے، نیز گلیوں اور محفلوں میں بندگان خدا کے لیے راستہ اور جگہ تنگ کر دیتا ہے۔ یہ سب بیجا غرور ہیں، یہ جہالت اور شیطینیت ہے، یہ ابلیس کا ترکہ ہیں، یہ ظلمت در ظلمت ہیں، جبکہ علم تو نور ہے، اور نور دل کو منور اور وسیع کرتا ہے، نیز ہدایت اور سیل و سلوک کی راہوں کو واضح کرتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ان رائج علوم نے ہمارے اندر تاریکی، کم ظرفی، خود نمائی، تکبر کو جنم دیا؟ کیا ہم ان کھوکھلے الفاظ کو علم قرار دے سکتے ہیں؟ کیا ہم ان کے ذریعے دنیا میں سرفراز ہو سکتے ہیں؟ اے عزیز، خواب گراں سے بیدار ہو جاؤ، قرآن اور حدیث کے ذریعے ان امراض کا علاج کرو، اللہ کی مضبوط رسی اور اولیاء خدا کے دامن سے تمسک کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے 2 گراں قدر نعمتیں چھوڑ گئے تاکہ ہم ان دونوں کو مضبوطی سے تھام کر مادیت کے تاریک کنویں سے نکل آئیں، ان زنجیروں سے اپنے آپ کو چھڑائیں، نیز انبیاء اور اولیاء کی سیرت کو اپنائیں۔ کیا وجہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء کے علوم ہمیں روز بروز خدا اور عقل والوں سے دور کر رہے ہیں، نیز شیطان اور جہل کے لشکر سے قریب کرنے کا باعث بن رہے ہیں؟ آخر ہم اپنی اصلاح کب کریں گے؟ پہلے تم طالب ہوئے، پھر ترقی کر کے عالم بنے، پھر فقہ، فلسفہ، حدیث وغیرہ کی مسند پر بیٹھے، لیکن اپنی اصلاح نہ کی۔ پس کب ایک قدم اللہ کے لیے اٹھاؤ گے؟ جو کچھ تم کر چکے ہو وہ سب دنیاوی کام تھے، ان کاموں نے تجھے دنیا سے نزدیک، خدا اور آخرت سے دور کیا، ان امور نے تیرے دل میں دنیا اور مادیت کی محبت کو مضبوط کیا۔ سورہ حدید آیت نمبر 16۔ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ مومنین کے دل یاد خدا اور اللہ کی جانب سے نازل شدہ برحق پیغام کے سامنے نرم ہو جائیں؟ یہ تو تھا علماء کا حال، اب ان میں جو باعمل، عابد اور زاہد لوگ ہیں انہیں بھی اپنے نفوس کا خوب جائزہ لینا ہے، انہیں دیکھنا ہے کہ 50 سالہ عبادت اور زہد نے ان کے دلوں پر کیا اثرات مرتب کیے۔ کیا 50 سال کی نمازوں نے انہیں اولیاء اللہ، انبیاء کی سیرت اور ان کے اخلاق سے نزدیک کیا؟ کیا ان نمازوں کی بدولت ان کے اندر خوف خدا، خشیت پروردگار، تواضع وغیرہ کی صفات پیدا ہوئی؟ کہیں 50 سال کی نمازوں نے ان کے اندر خود بینی اور عجب پیدا نہ کر دیا ہو، جس کے باعث وہ بندگان خدا کے سامنے خود نمائی اور تکبر کا مظاہرہ کریں، ان سے احترام اور تعظیم کی توقع رکھیں؟ اگر ایسا ہے تو وہ جان لیں کہ ان پر شیطان کا تسلط ہے، ان کے اعمال نفسانی اور شیطانی اعمال ہیں، اس قسم کے اعمال انہیں کامیابی اور فلاح اور اللہ کی شناخت سے دور کر دیں گے، جبکہ شیطان اور شیطانی لشکروں سے نزدیک اور آشنا کر دیں گے۔ نماز معراج المومن ہے اور تقرب خداوندی کا باعث۔ اس نماز کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ دنیا کی محبت کو دل سے زائل کر دے، مادیت کی زنجیروں کو پارا پارا کرے، دل کو خدائی اور ربانی بنائے۔ 50 سال تک زمین پر پیشانی رگڑنے، سجدہ کرنے کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ انسان کے اندر تواضع اور انکساری کی صفت اجاگر ہو، بشرطے کہ شیطان کا عمل دخل نہ ہو۔ وہ نماز کہ جس میں شیطان کا عمل دخل ہو وہ شیطان کا معجون ہے، خدا کا نہیں۔ اس معجون کے ذریعے نہ صرف یہ کہ امراض قلب کا علاج نہیں ہو سکتا بلکہ الٹا
اندرونی بیماریوں میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ دل کو شیطان اور جہل کے لشکروں کے قریب کر دیتا ہے۔ افسوس ہے اس نمازی پر کہ جو 50 سالوں تک بزم خواہش اللہ کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھتا رہا۔ نماز کی ابتدا میں ہی سورہ انعام آیت نمبر 79 میں کہ میں خلوص کے ساتھ اس ہستی کی طرف رخ کرتا ہوں کہ جس نے آسمان اور زمین کو خلق کیا، اور پھر نماز کے اندر کیا کہتا رہا کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ کے حضور ورد کرتا رہا، لیکن ان تمام دعووں کے باوجود ہر روز اللہ سے کوسوں دور اور قربت کے معراج سے محروم رہا، یہاں تک کہ ابلیس کے مرتبے اور شیطانی لشکر کے قریب ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے اور اس پر فریب دنیا سے دور ہونے کے بجائے اس عبادت کے باعث وہ شیطانی غرور، عجب اور تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اصلاح نفس کی کوشش کریں، امراض نفس کے علاج کے لیے کوئی اقدام کریں؟ اپنی جوانی تو ہم نے مفت میں گنوا دی، شیطان اور نفس کا دھوکہ کھاتے ہوئے ہم نے اس جوانی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جس کے ذریعے ہم دونوں جہانوں کی فلاح اور سعادت حاصل کر سکتے۔ عجب یہ کہ اب بھی اصلاح کی کوئی فکر نہیں کرتے۔ نفس کی اصلاح کے لیے جوانی کے ایام سب سے زیادہ مناسب ہیں، کیونکہ ان ایام میں انسان کی قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے، نفس کی تاریکیاں اور خرابیاں بھی کم ہوتی ہیں، ہم فطرت کے بھی نزدیک ہوتے ہیں، نیز گناہوں کا بوجھ بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ جس کی تلافی مشکل ہو۔ جوانوں کو چاہیے جوانی کے ایاموں کی قدر کریں۔ بڑھاپے میں انسان بہت سی مشکلات سے دوچار ہوتا ہے، یہ مشکلات جوانی میں نہیں ہوتی، اس کے بعد بھی وہ اصلاح کا کام مستقبل پر ٹالتا رہے، یہاں تک کہ سرمایہ حیات ہی ختم ہو اور ناکامی اور خسارے کا بوجھ اٹھا کر انتقام گاہ کی طرف چلا جائے۔ اس سے بڑا خسارہ اور کیا ہوگا کہ انسان ابدی سرخوی کا سرمایہ ابدی خسارے میں خرچ کرے اور ابدی حیات و نجات کے اسباب کو اپنی ہلاکت و فنا کے لیے استعمال کرے۔ یوں وہ زندگی کے آخری لمحے تک غفلت اور امید ہے کہ آپ کو آج کی گفتگو سے علم اور معرفت کا نیا دروازہ کھلنے کا موقع ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ تک اگلی قسط بروقت پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو پہچاننے، اس پر عمل کرنے اور باطن کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔